بلیک میل ہوں گے، نہ کسی کا دباؤ قبول کریں گے۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ ملک میں عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی کرائے جائیں گے۔ نواز شہباز ملاقات میں اتفاق۔ لندن میں وزیراعظم اور نون لیگی قائد کی طویل میٹنگ۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو مشکلات سے نکالنے کا اعادہ۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مختلف امور پر مشاورت۔ دوست ممالک اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے اور ان کے جہاز ٹرین آ رہی ہیں، بحری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے۔ اور مخلوط حکومت اس نے تقریباً 70 ارب روپے ہر خاندان کے لیے 25,000 روپیہ جو سیلاب میں جو متاثر ہوئے ان کے لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ بدترین سیلاب کے باعث ملک کو شدید تباہی کا سامنا ہے۔ اس وقت تمام تر توجہ متاثرین کی بحالی اور معیشت کی بہتری پر مرکوز ہے۔ 70 ارب روپے مختص کر دیے۔ عالمی برادری بھی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ بے گھر ہونے والوں کی دوبارہ آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کوشش ہے بحالی کا عمل جلد مکمل ہو جائے۔ وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو۔ ماضی میں جو میرا تجربہ ہے، یہ آخری 15-20 روز میں یہ موضوع جو ہے وزارت دفاع اور GHQ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک ایسی رسم ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر 3 سال کے بعد آتا ہے۔ ایک روٹین کا معاملہ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نومبر میں۔ پریشانی ہے صرف عمران خان کو، وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے کہ یہ آگے کر دو، یہ پیچھے کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ کبھی مارچ میں لے جاؤ یا ابھی لے آؤ، فلاں ایکسٹینشن دے دو۔ نئے آرمی چیف کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ اہم ترین تعیناتی کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ نئے فوجی سربراہ کے لیے مشاورت کا آغاز نومبر میں ہوگا۔ عمران خان اور تحریک انصاف ادارے سے مداخلت چاہتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ نواز شریف بھی جلد پاکستان آئیں گے۔ نون لیگی قائد کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف کی لندن میں گفتگو۔ سیاسی عدم استحکام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی یتیم ہے۔ نہ کوئی سیلاب کی فکر ہے۔ ہیلی کاپٹر ان کے پاس خیبر پختونخوا کا اور پنجاب حکومت کے اب ریسورسز ہیں، ان کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑے ہوتے ہیں۔ انتخابات پہلے بھی واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ کسی کی منشا، کسی کی دھمکی، کسی کی دھونس سے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتے۔ حکومت کی تمام تر توجہ سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز۔ سیاسی یتیم عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عام انتخابات کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی لندن میں گفتگو۔ ملک برطانیہ کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ویسٹ منسٹر ہال میں ملکہ کا آخری دیدار کیا۔ شمالی کوریا، ایران اور روس کے سربراہان کو دعوت نہیں دی گئی۔ سیلاب کا عذاب، ہر چیز برباد۔ متاثرہ علاقوں میں زندگی برائے نام، ہر طرف تباہی کی داستانیں۔ اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود۔ تعفن اور وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر۔ بے گھری کا دکھ جھیلتے متاثرین نئی مصیبت سے دوچار۔ بے یار و مددگار عوام کو مسیحا کا انتظار۔ سیلاب کے بعد وبائی امراض، پاکستان کو ایک اور آفت کا سامنا۔ بڑا خطرہ منڈلانے لگا۔ عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش۔ $10 ملین امداد کی اپیل جاری کرنے کا عندیہ۔ متاثرہ علاقوں میں 2000 سے زائد مراکز صحت تباہ ہونے کے باعث بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ WHO سربراہ کا ٹویٹ۔ ڈینگی نے پر پھیلا لیے۔ 24 گھنٹے کے دوران کراچی میں مزید 324 مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب میں 191 اور اسلام آباد میں 96 افراد متاثر۔ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال خراب۔ ماہرین کی عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
درآمدی ایندھن سے چلنے والے بیشتر پلانٹ بند، بجلی بحران شدت اختیار کر گیا، شہروں میں 8 سے 10 اور دیہات میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، معمولات زندگی بری طرح متاثر، شہری پریشان۔ فوری الیکشن تحریک انصاف کی نہیں بلکہ ملک کی ضرورت ہے، عوام کی حمایت حاصل، انقلاب ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے، پرامن الیکشن کے ذریعے راستہ فراہم کیا جائے۔ عمران خان کی پنجاب کابینہ کے ارکان سے بات چیت، پی ٹی آئی چیئرمین کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، صوبے کی صورتحال پر مشاورت، عمران خان کے ارکان کو چوہدری پرویز الہی کا بھرپور ساتھ دینے کی ہدایت۔ چھپ کے کہتا ہے کہ جی میں دوبارہ لانگ مارچ کر سکتا ہوں، میں دوبارہ کال دے سکتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، میں بھی پوری تیاری سے بیٹھا ہوں۔ یہ آئے اکٹھا ہو کے، تم 20-25 آدمی لے آؤ گے، میرے پاس بندوبست ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں وہاں سے ذلیل کر کے بھیجوں گا واپس۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ بنیادی طور پہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے۔ قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے اور اس فتنے کو یہیں پہ جو ہے اس کا کلاکما کرنا چاہیے۔ عمران خان لیڈر یا سیاستدان نہیں بلکہ فتنہ اور فساد ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین سے باتیں نہ کریں، کال دیں، جتنے چاہے بندے لے آئیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، انتشار پھیلانے والوں کو رسوا کر کے واپس بھیجیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں للکار۔ ایم کیو ایم کا سندھ میں ایپیکس کمیٹی کے دوبارہ قیام کا مطالبہ، سندھ حکومت امن عامہ برقرار رکھنے میں مکمل ناکام، مراد علی شاہ سے ہوم ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے نہ ہی صوبہ، پولیس چیف کی تاجروں سے گفتگو تکلیف دہ تھی، بیان کے بعد اسٹریٹ کرمنل آزاد ہو گئے، خواجہ اسحاق کی تنقید۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے $3 ارب ڈپازٹ کی میعاد میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ سعودی ڈپازٹس پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہیں، اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ۔ آئی ایم ایف کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر افسوس کا اظہار، موجودہ پروگرام کے تحت ریلیف اور بحالی کے اقدامات میں تعاون کا اعادہ، انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل کر مدد کا بھی اعلان۔